الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو، پیچھے تقریباً 10 شرائط نبوت بیان کیا گیا تھا آپ کے سامنے، یعنی نبوت کی 10 شرطیں۔ ان میں سے کوئی بھی شرط کسی بھی جھوٹے مدعی نبوت میں نہیں پائی جاتی، جس کی تفصیل آپ کے سامنے آئی۔ اب آج سے انشاءاللہ سچے انبیاء اور جھوٹے مدعیان نبوت کے درمیان واضح فرق، یعنی ایسی علامت، ایسا فرق کہ انسان عام آدمی بھی جھوٹا کو جو نبوت کا دعویٰ کرے پہچان لے کہ یہ جھوٹا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے سچے نبی کی کہ سچے انبیاء کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، یعنی جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب ان کا کوئی دنیا میں انسان استاد نہیں ہے، نہ انبیاء کا کوئی استاد ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی استاد کا شاگرد ہے یا اس کا کوئی انسان استاد ہے تو اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ یہ بات سوال یاد رکھ لیجیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم جتنے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب امی ہیں۔ کیا ہیں؟ امی۔ امی کا عام طور پر لوگ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ، جو پڑھا لکھا نہ ہو، لیکن میں امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کرتا ہوں۔ میرا ذوق یہ ہے کہ امی کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ انبیاء علیہ السلام تو استاد ہیں، پوری کائنات عالم کے پڑھے لکھوں کے بھی استاد ہیں جی، تو ان کو ان پڑھ کہنا میرے نزدیک خلاف ادب بات ہے۔ ان کو امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کر کے یہ کیجئے کہ نبی کا کوئی انسان استاد نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے کہا ہے علمہ شدید القوا، جبریل امین انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ کے پاس سے وحی الہی لا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی علم ان کو ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ اللہ نے دیا، اور ذریعہ کس کو بنایا؟ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ کسی انسان کو کسی نبی کا استاد۔ اب جتنے دنیا میں مدعیان نبوت ہے، جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں، تو آسان کام ہے پرکھ لینا کہ وہ دیکھو پڑھا لکھا ہے کہ نہیں۔ تو اگر کسی مدرسے میں پڑھا، کسی اسکول میں پڑھا، کسی یونیورسٹی میں پڑھا، اور وہ آدمی دعویٰ کرے میں نبی ہوں، تو اس کا مطلب وہ اپنے دعویٰ میں اول نمبر کا جھوٹا حرام خور مکار حرام زادہ ہے۔ اس کا جوتا اسی کے سر پہ مارو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کسی نبی کا کوئی انسان استاد نہیں ہے۔ سنو آپ، اس کے لیے میں دلیل لایا ہوں، اور اس کتاب میں دلیل ہے 112 تو اللہ نے لکھوا دیا تھا۔ اللہ نے اور توفیق دیا تو تقریباً اب 130 کے ساتھ یہ کتاب چھپے گی، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو۔ اب مر گیا تو شاید میری اولاد چھاپ دے گی، لیکن لکھ دیا ہے میں نے سب۔ سنو، سچے انبیاء کسی انسان استاد کے شاگرد نہیں ہوتے۔ واہ بھائی، ان کا علم لدنی ہوتا ہے۔ علم یعنی ڈائریکٹ اللہ پاک ان کو علم عطا کرتا ہے۔ وہ روح القدس یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم سے تعلیم پاتے ہیں۔ بلا واسطہ ان کی تعلیم و تعلم حق سبحانہ و قدوس سے ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ ان کو علم عطا فرماتے ہیں۔ جھوٹا مدعی نبوت اس کے خلاف ہوتا ہے۔
اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوگا، کوئی نہ کوئی پڑھانے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی سکھانے والا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم شیطان، کون؟ شیطان اس کو آ کر کے اسکاتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ شیطان انبیاء کے پاس، میں نے سنایا تھا ایک دفعہ آپ کو کہ حضور خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس جب پہلی دفعہ وحی آئی، اور وحی آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی، تو اماں خدیجہ کہو رضی اللہ عنہا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دامن میں آ جائیے۔ دیکھو کتنی ہوشیار عورت، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور ہی نور کر دے۔ اور کہا یا رسول اللہ ادھر میرے گریبان سے سر نکالیے۔ اب دیکھیے وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو کہا نظر نہیں آ رہا ہے۔ پھر گریبان سے کہا سر نکالیے، نکالا، کہا اب نظر آ رہا ہے؟ کہا آ رہا ہے۔ کہا اب وہ جبرائیل ہے۔ کیوں؟ فرشتہ باحیا ہوتا ہے، وہ حیا والے نبی کو نظر آتا ہے، اور جھوٹا مدعی نبوت حرام خور بے حیا ہوتا ہے اور اس کو شیطان نظر آتا ہے۔ تو اپنی بیوی کے دامن میں سے جب حضور اکرم نے سر رکھا تو جبرائیل، کیوں؟ حضور بھی باحیا ہے اور جبرائیل بھی باحیا ہے، اور جب دامن سے سر نکالا تو جبرائیل نظر آ گئے، تو حیا والے نبی کو حیا والا فرشتہ بھی نظر آ گیا۔ بیوی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ شیطان نہیں ہے، یہ کون ہے؟ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ اور تمام انبیاء کے پاس آیا تھا۔ جو کتنی ہوشیار خاتون ہے وہ، سمجھ میں آئی بات؟ تو بے حیا کے پاس بے حیا ہی آئے گا، حیا والے کے پاس حیا والا ہی آئے گا۔ چلو، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم امی ہے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سچے ہیں، اور کسی بھی سچے نبی کا کوئی انسان استاد نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ کی خاص نگاہ ربوبیت میں ان کی غیبی یعنی انبیاء کی غیبی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور سچے انبیاء کی نبوت کی یہی دلیل بنتی ہے کہ ڈائریکٹ ان کو اللہ علم دیتا ہے، جو تمام پڑھے لکھے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ قرآن پڑھے لکھوں کو نہیں پریشان کر رہی ہے؟ یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے کی پالکی رکھ جائے گی، ایک سطر عبارت ذرا بتا کے بتاؤ قرآن کی۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ٹھیک ہے دوستو، قرآن میں نے پہلے بتایا تھا، بات رہ جاتی ہے کہ قرآن اپنی صداقت پر خود دلیل ہے۔ وہ ہم جیسے آپ جیسے لوگوں سے دلیل، ہم جیسے کمزور سے قرآن دلیل کیا میں وہ اللہ کا کلام ہے، جو تمام پڑھے لکھے کو حیران و پریشان کر دیتی ہے، اور ایمان بالغیب کی دعوت و تبلیغ میں معین و مددگار بنتی ہے۔ کہاں؟ ایمان بالغیب، بن دیکھے۔ فرشتہ کو آپ نے دیکھا، دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، نبی کے علاوہ فرشتہ کو کسی میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں۔ جی جنت دیکھا، حضور نے دیکھا، جہنم دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے حضور نے دیکھا۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، دیکھا، ہمارے حضور نے دیکھا۔ تو نبی دیکھ کر کے ہم کو بتایا، ہم نے نبی پر یقین کیا۔ بیٹا ہے ٹائم ختم ہو گیا، 1 منٹ ہے، تو انشاءاللہ کل آپ کے سامنے روایت آئے گی، ہم بیرونی حدیث پڑھ کے بتائیں گے کہ جتنے، یاد رکھو، آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ امی۔ کیا ہے؟ امی۔ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہ کرنا، امی کا ترجمہ کرو کہ جس کا کوئی انسان استاد نہ ہو، اور جو کسی انسان کا شاگرد نہ ہو، وہ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرتا ہے، اور اس کو روح القدس یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم آ کر کے علم سکھلاتے ہیں، اور ان کے پاس فرشتے آتے، شیطان۔ اور جو جھوٹا مدعی نبوت ہوگا، فرشتے نہیں آئیں گے اس کے پاس، کون آئے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی انہیں جھوٹوں میں ایک سب سے بڑا اول نمبر کا جھوٹا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں
استغفراللہ منتو باللہ و برسولی، نبوت تو کی تو اتنی بھی ایمان کی ہوا نہیں لگی میرے نزدیک جتنا آپ میرے سامنے جو بیٹھے ان کو ایمان لگ گئی. آپ کو الحمدللہ ایمان ملا، لیکن اس بے ایمان کو ایمان نصیب نہیں ہوا، کفر نصیب ہوا، مرتد تھا، وہ جہنمی ہے وہ، اور اس کو جو مانے گا وہ سبھی جہنمی. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت کرے. بس بابا کل روایت